مرتے وقت انسان کی دل و دماغ سے ہر چیز نکل جاتی ہے، سب کچھ بھول جاتا ہے، اپنا مال دولت عزیز و اقارب رشتہ دار سب کچھ بھول جاتا ہے، مگر مرتے وقت انسان یہ دو لوگ بہت زیادہ یاد کرتا ہے اور یہ دو لوگ ہرگز نہیں بھولتا۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی فرماتے ہیں کہ میرے محلے میں ایک شخص مرنے والا تھا، موت کے بالکل قریب تھا۔ لوگ میرے پاس آئے اور بولنے لگے، حضرت ہمارا ایک شخص مرنے والا ہے، آپ آئیے انہیں کلمہ پڑھنے کی تلقین کرے، قرآن پڑھنے کی تلقین کرے۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی فرماتے ہیں میں اس مرنے والے کے پاس پہنچ گیا، اس کے قریب بیٹھ گیا، آس پاس میں اس کی دوست رشتہ دار عزیز و اقارب بیٹھے ہوئی ہے۔ اب اس مرنے والے کی آنکھ چھت پر لگی ہوئی ہے، کچھ سوچ رہا ہے، اللہ نے اسے بولنے کی توفیق دی۔ وہ رو کر کہنے لگا، میرے بچی کہاں ہے؟ اس کو نہ کمایا ہوا مال یاد آیا، نہ عزیز و اقارب، یہاں تک کہ اسے ماں باپ بھی یاد نہیں آیا۔ بس وہ کہتا ہے میرے بچے کہاں ہے؟ بچے دوڑ کر آئے، ساتھ میں بیٹھ گئے۔ پھر کہتا ہے میرے بیوی کہاں ہے؟ بیوی دوڑ کر آئے اور ساتھ بیٹھ گئے۔ اب کہتا ہے تمہیں دیکھ کے میرا وجود رو رہا ہے، سوچ رہا ہوں کہ میرے مر جانے کے بعد میرے بچوں کا کیا بنے گا۔ انسان مرتے وقت بچوں کو دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ جب اسے دیکھنے کی توفیق دیتا ہے، جب آخری بار بچوں کو دیکھتا ہے تو وہ یہ بھول جاتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرا کیا بنے گا، بلکہ یہ سوچتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرے بچوں کا کیا بنے گا۔ میرے مرنے کے بعد پتہ نہیں میرے ان بچوں کا میرے طرح کوئی خیال رکھے گا یا نہیں۔ اس کی آنکھیں رو رہی ہے۔ بیوی کو نصیحت کرنے لگا، میں تو اس فانی دنیا سے جا رہا ہوں، مجھ پر یہ ایک احسان ضرور کیجیے گا کہ میرے ان بچوں کو قرآن مجید کی تعلیم لازمی دیجیے گا، ان کی منہ سے نکلا ہوا اللہ کا نام میرے قبر کو روشن کر دے گا، مجھے جہنم کی آگ سے اللہ کی عذاب سے دور کرے گا۔ ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ واقعہ تو یقیناً آپ نے ضرور سنا ہوگا، اگر نہیں تو سن لیجئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک قبرستان سے گزر ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ قبرستان کی ایک قبر کے اندر مردے کو دردناک عذاب دیا جا رہا ہے، مردہ سخت عذاب میں مبتلا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے چلے گئے، کام کرنے کے بعد واپس جب اسی راستے سے گزر ہوا، آپ نے دیکھا وہی جہنم میں جلنے والا شخص جس کی قبر میں عذاب دیا جا رہا تھا، اب وہ شخص جنت میں ٹھہرا ہے، اس کی قبر جنت کا باغ بنی ہوئی ہے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے دونوں ہاتھ اٹھائی اور عرض کی، اے میرے مالک، تھوڑی دیر پہلے میں یہاں سے گزرا تھا، یہی قبر جہنم کی گڑھوں میں سے گڑھا بنی ہوئی تھی، تھوڑی دیر کے بعد یہ جنت کی باغوں میں سے ایک باغ کیسے بن گئی؟ اللہ رب العزت نے فرمایا، اے موسیٰ، یہ شخص جب مرا تھا، مرنے سے پہلے اپنی بیوی کو حاملہ چھوڑ کے مرا تھا، بیوی کا ایک بیٹا پیدا ہوا، بچہ آج چھوٹا کل بڑا، تھوڑا سا بڑا ہوا تو اس کی بیوی بچے کو مسجد میں بھیجا، قاری صاحب نے اس بچے کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھائی، جب اس کی بچی نے بسم اللہ پڑھی تو موسیٰ مجھے حیا آئی کہ اس کا بچہ میرا نام لے اور میں اپنا نام لینے والے بچے کی باپ کو جہنم میں ڈالوں، یہ میرے رحمت گوارا نہیں کرتے۔ ناظرین، اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنی بچوں کو قرآن مجید کی تعلیم دے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے قبریں نور سے منور ہو جائے، عذاب تمہارے قریب بالکل نہ آئے، تو اپنی بچوں کو قرآن کریم کی تعلیم دینا شروع کر دو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہے، جس نے قرآن مجید پڑھا اور اسی حفظ کیا، اس کی حلال کو حلال جانا اور اس کی حرام کو حرام جانا، تو اللہ عز و جل اسی جنت میں داخل فرمائے گا اور اس کی گھر والوں میں سے اسی 10 افراد کی حق میں اس کی شفاعت قبول فرمائے گا جن پر جہنم واجب ہو چکا تھا۔ صاحب قرآن کو حکم ہوگا کہ پڑھتے رہو اور بہشت کی درجات چڑھتے جاؤ اور ٹہر ٹہر کر پڑھو، جیسے تم قرآن حکیم دنیا میں ٹہر ٹہر کر پڑھتے تھے، کہ تمہارا مقام اس آخری آیات کی نزدیک ہے جیسے تم پڑھو گے۔ حافظ قرآن کے والدین کے مقام کی فضیلت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حافظ قرآن کے والدین کے سر پر ایسا منور تاج رکھا جائے گا کہ اس کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی زیادہ ہوگی۔
حضرت مولانا جلال الدین رومی فرماتے ہیں وہ شخص توبہ کرتا کرتا یہ کہتا ہے کہ میرے بچوں کو قرآن کریم کی تعلیم دینا، ایک دم اس کا بدن کانپنے لگا، موت کا فرشتہ آ گیا روح نکلنے کے لیے۔ فرماتی ہے جب انسان کی روح نکلتی ہے تو اس کا منہ کھل جاتا ہے، دونوں ہونٹ ایک دوسرے سے جدا ہو جاتی ہے، انسان کی روح انسان کے پیروں سے نکلتی ہوئی اوپر کی طرف آتی ہے، جب دل اور پھیپھڑوں تک پہنچتی ہے تو یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسان زندگی میں پہلی بار فرشتے اور شیطان کو دیکھتا ہے۔ یہ وہ مرحلہ ہوتا ہے جب انسان کی ایک طرف شیطان اس کی کان میں غلط مشورہ ڈالتا ہے اور دوسری طرف اس کی زبان سے اس کی عمل کے مطابق الفاظ نکلنے لگتی ہے۔ اگر انسان نیک ہے، نمازی ہوتا ہے، عبادت گزار ہوتا ہے تو پھر اس کی دماغ اس کی زبان کو کلمہ پڑھنے کی تلقین کرتا ہے، اور اگر انسان نیک نہیں ہے تو پھر اس کا جو دماغ ہوتا ہے وہ عجیب سے ہیبت کا شکار ہو جاتا ہے اور وہ شیطان کے مشورے کو قبول کر بیٹھتا ہے۔ جب انسان شیطان کے مشورے کو قبول کر بیٹھتا ہے پھر کوشش کرتا ہے کلمہ پڑھنے کی، لیکن نہیں پڑھ پاتا۔ ناظرین، آج ہمارے آنکھیں کھلی ہے، آج ہمارے سانسیں چل رہی ہے، اس سے پہلے کہ یہ گزر جائے۔ یہ زندگی کے لمحے ہمارے اور آپ کے لیے غنیمت ہے، آخرت کے لیے کچھ اکٹھا کرو، مرنے سے پہلے قبر کی روشنی بنا لو، معلوم نہیں پھر فرصت ملی یا نہ ملی، معلوم نہیں پھر یہ زندگی کے لمحے ملی یا نہ ملی۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرو، چینل سبسکرائب کرو، اور ہاں، اللہ تعالیٰ کی 99 ناموں سے ایک نام ضرور لکھو تاکہ کوئی بھی کمنٹ پڑھتا ہے اور اگر وہ آپ کی کمنٹ پڑھتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی نام پڑھتا ہے تو اس پر آپ کو 20 ثواب ملے گا۔ ملتی ہے اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔